حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر کم خرچ ہو، آسانی ہو، مشقت کم ہو، تکلیفیں کم ہو. سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچ کم ہو. یہ بات یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی کو دعوت نہ دیں، آپ کھانے کا پروگرام نہ رکھیں، آپ کریں. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے وقت آپ نے حضرت ابو بکر کو بلوایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. تو یہ نہیں کہ آپ رشتہ داروں کو دعوت دیں، مگر اس لمبے پروگرام سے تھوڑی چیز پر آ جائیں. تھوڑی سی چیز کیا ہے؟ آپ 10-20 طرح کا کھانا دیتے ہیں، زردہ دے لو، بریانی دے لو، قورمہ دے لو، بس اس چیز پر اکتفا کر لو. مالدار لوگ کر لیں گے، لیکن اس کا غریب پر کتنا اثر پڑے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اثر پڑ رہا ہے کہ شادی عمریں 30-35 سال کی ہو چکی مگر شادی کا نام نہیں ہے. یہ غریب پر اثر پڑ رہا ہے. تو اس لیے آپ بڑے پروگرام سے چھوٹے پروگرام تک آ جائیں. آپ بریانی ایک طرح کی رکھ لیں، قورمہ، زردہ، بس اتنا رکھ لیں. کھڑے ہو کر کھانا اللہ کے واسطے نہ دیں. ممبر رسول پر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، آپ یہ کھانا جو جانوروں کے طریقے کا جو کھانا ہے آپ کھڑے ہو کر نہ دیں. کرسیوں کو بچھا لیں، نیچے بیٹھ کر کھلا لیں، لیکن کھڑے ہو کر ہرگز نہ دیں. دوسری چیز، وقت کی قلت کی وجہ سے میں حدیث نہیں بلکہ یوں ہی بات سامنے رکھ رہا ہوں. دوسری چیز، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی اعلنوا هذا النکاح واجعلوا فی المساجد، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کا اعلان کرو، نکاح علی الاعلان کرو، واجعلوه فی المساجد، اور تم نکاح کو مسجد کے اندر کرو. نکاح ایک ایسی عبادت ہے جس طرح نماز عبادت، حج عبادت، روزہ عبادت، ٹھیک اسی طرح کی نکاح بھی ایک عبادت ہے. اس عبادت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انجام دینے کے لیے کہاں کہہ رہے ہیں وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم نکاح مسجد کے اندر کرو. اس بات پر سب عمل کریں گے، چاہے یہاں سے بارات جائے کہیں اور یا یہاں پر آئے، نکاح مسجد کے اندر کیا جائے گا. غیر مسلموں کے جو شادیاں ہوتی ہیں وہ اپنے یہاں چکر وقت جو بھی کرواتے ہیں اپنے یہاں جو دھرم استل ہیں، جو ان کی دھارمک جگہ ہے، اپنے وہاں پر کراتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مسجدوں کے اندر نکاح کرو. تیسری چیز جو آپ کی خدمت کے اندر رکھنی ہے وہ تیسری چیز یہ ہے کہ بارات کا جو سواگت کیا جاتا ہے، غیر محرم لڑکیاں جو سواگت کرتی ہیں، دودھ پلایا جاتا ہے، مالا اس کے گلے کے اندر ڈالا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. آپ اس چیز سے بھی اپنا آپ کو دور رکھیں. مرد کا ویلکم کر لیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ غیر لڑکیوں کو، غیر محرم لڑکیوں کو کھڑا کر رہے ہیں، ان پر پھول برسا رہی ہیں. کتنی توہین والی شرم ہے، کتنی بے غیرت والی یہ حیا، بے حیا اور بے غیرت والی شرم ہے. تو اس لیے بارات کا جو سواگت، بارات ہی کو ختم کرنا چاہیے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بارات کا رواج اس وقت چلا جب ڈاکوؤں کا دور تھا، ڈاکوؤں کا، چوروں کا دور تھا، لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، اس لیے بارات کا چلن چلا. لیکن آج تو لوگوں نے اس کو ایک چیز اپنا لی ہے، تو صرف چند لوگ جائیں وہاں پر نکاح کر کے آ جائیں، یہاں پر پروگرام کیا جائے ولیمے کا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ان پر ایک نشان لگا ہوا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ نشان کس چیز کا لگا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح ہوا تھا، میں نے خوشبو لگائی، یہ اس خوشبو کا نشان ہے. اتنی سادگی سے نکاح کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں بلایا. بس آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی اور آگے یہ کہا اولم ولو بشاتن، اے عبد الرحمن ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری کے ذریعے سے کیوں نہ کر، لیکن ولیمہ ضرور کرنا. تو اس لیے پہلی چیز جو بارات کا سواگت، چڑھاوا اور ڈھولک، تاشا بازی، یہ جتنی بھی چیزیں، ڈی جے، گانا پاجا، یہ جتنی بھی چیزیں، ان سب چیزوں کو بند کرو، یہ شادی میں نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز کھانا بیٹھ کر، کھڑے ہو کر نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری چیز بارات بند ہونی چاہیے، چند لوگ جائیں وہ نکاح کر کے آ جائیں. کسی کو برا لگے بھائی ٹھیک ہے آپ اپنے یہاں پر کر لو، لیکن ہم تو مختصر ہی لوگ جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.